ضروری یہ بھی ہے کہ جانور ہو مسلمان کا، اگر کسی کافر کا جانور ہو جتنا مرضی سیکھا ہوا ہو اس کا شکار حلال نہیں ہوتا، مسلمان کا جانور ہو تب وہ حلال ہے، یا پھر وہ اہل کتاب کا جانور ہو۔ اہل کتاب میں بھی کئی شرائط ہیں، فی زمانہ اہل کتاب اس طرز کے نہیں ہیں، یہود اور نصارہ یعنی عیسائی اور یہودی فی زمانہ یہ اہل کتاب نہیں کہلائیں گے، کیونکہ یہ اپنی تعلیمات کے اوپر بھی نہیں ہیں، یہ خدا کو اس طرز پہ مانتے نہیں جس طرز کے اندر توریت کے اندر یا انجیل کے اندر خدا تعالیٰ کو ماننے کی تعلیم دی گئی تھی، یہ نہیں مانتے۔ جب حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہیں گے یا حضرت عیسیٰ کو خدا کہیں گے تو وہ اہل کتاب بھی نہیں کہلائیں گے، وہ کفر کے اندر ہے، یہ اہل کتاب کا تذکرہ نہیں ہے۔ لیکن عامل جو اپنے کتابوں پر عمل کرنے والے اور درست طور پر اپنے دین پر عمل کرنے والے اہل کتاب ہیں، ان کا چھوڑا ہوا جانور بھی یہ حلال ہے۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب سیکھا ہوا جانور ہو اور یہ چھوڑا جائے تو چھوڑتے وقت تکبیر پڑھی جائے، اگر تکبیر نہیں پڑھی جان بوجھ کر تو پھر بھی وہ جو شکار کرے گا وہ حلال نہیں کہلائے گا۔ اس میں کافی ساری اس کی باریکیاں ہیں، تو ان کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ جانور سیکھا ہوا ہو تو پھر جو اللہ نے تمہیں سکھایا اس کو تم سکھاؤ، وہ سیکھ جائے تو اس کا شکار کیا ہوا جانور بھی وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ فرمایا فَقُولُوا، اس میں سے کھاؤ، مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، جو وہ جانور تمہارے لیے اٹھا کے لائے۔ اس میں ایک شرط یہ بھی ہے، جانور اگر زندہ لایا گیا، شکاری جانور چھوڑا شکار پہ، اس نے گیا شکار کو زخمی کیا، شکار مر گیا، وہ حلال ہے اگر شرائط کے اوپر پورا اترنے کے بعد جانور چھوڑا گیا تو۔ اگر وہ مرا نہیں ہے، زخمی ہے اور مالک کے پاس پہنچ گیا، اب مالک اسے طریقے کے مطابق ذبح کرے گا۔ اگر اس نے ذبح نہیں کیا تکبیر کہہ کر، اب جانور پھر اس کے ہاتھ میں آنے کے بعد مرا تو پھر حرام ہے، پھر حلال نہیں کہلائے گا۔ اس میں کافی ساری اس میں باریکیاں ہیں۔ تو وہ جانور فرمایا کہ کھاؤ، مما امسکنا علیکم، وہ جو شکاری جانور تمہارے پاس لے کر آئے، تو فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس پر اللہ کا نام لو، یعنی اس کے اوپر تکبیر پڑھو، اسے دوبارہ ذبح کر کے اسے حلال کرو تو وہ تمہارے لیے پھر حلال ہے۔ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ اس سے مراد کہ پیچھے جو قوانین بتائے گئے، جو طریقہ کار بتایا گیا، اس کے مطابق صحیح سے عمل کرو، غلط استعمال نہ کرو، اس معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ فرمایا ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے۔ تو اس آیت کے اندر شکار سے متعلق تذکرہ جو سوال ہوا اس سے متعلق جواب دیا گیا، اور اس کی کافی ساری تفصیل جو بتائی گئی۔ اس میں پھر مفسرین نے کافی سارے اس میں مزید تفصیلات کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم کی تعلیمات کو سمجھتے ہوئے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت سے ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں نا، جانور کا شکار سکھایا ہوا جانور ہو تو اس کا شکار بھی حلال ہے۔ اسی طرح سے ایک طریقہ تو ہے جانور کے ذریعے سے، دوسرا ہوتا ہے کہ تیر کے ذریعے سے یا اس طرح سے جو شکار کیے جاتے ہیں، مارا جاتا ہے۔ تو پہلے تیر ہوتے تھے، آج کل گنے موجود ہیں، یعنی ایک طرز چینج ہو گیا۔ تو اس میں بھی شرط یہی ہے کہ تیر چھوڑنے سے پہلے وہ تکبیر کہے۔ اگر تکبیر جان بوجھ کر نہیں کہی اور اس نے تیر مارا جانور کو، تو اس زخم سے اگر جانور مر بھی جائے وہ حلال نہیں کہلائے گا۔ لیکن تکبیر کہنے کے بعد اگر چھوڑا ہے اور اس سے پھر اگر جانور مرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو چیز آپ نے ماری ہے یعنی تیر مارا ہے وہ اس زخم سے جانور مرے، پھر وہ حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات کے عین مطابق اپنے تمام تر دین کی جو تعلیمات ہیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔